سیدہ خاتون عظیمی صاحبہ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ہماری سلسلہ عظیمیہ کی بہترین کارکن، بہترین مبلغہ، ادیبہ، شاعرہ سیدہ خاتون عظیمی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ انگلینڈ اور یورپ میں سلسلہ عظیمیہ کے پھیلاؤ میں سیدہ عظیمی اور ان کے شوہر عبدالحفیظ بٹ صاحب نے جس لگن، خلوص، محبت اور والہانہ انداز میں سلسلے کی ترویج میں جد و جہد اور کوشش کی ہے، وہ تمام عظیمی بہن بھائیوں کے لیے ایک مثالی کردار ہے۔ انگلینڈ میں بھئی یہ بتیاں اگر یہ تو میری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، میں تو اندھیرے میں رہنے والا بندہ ہوں رات کا، اس کی بہت تیز لائٹ ہے۔ وہاں کشمیر میں بھی ایک لائٹ لگ گئی تھی آنکھ پہ، تو میرے خیال ہے 1.5 سال میں ٹھیک ہوئی تھی۔ نازک آدمی ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں کوئی آہانی آدمی ہوں۔ تو عزیزہ سیدہ خاتون عظیمی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ آج جب وہ خواتین اور مرد حضرات حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدس پر چادریں چڑھانے کے لیے جمع تھے اور چادروں پر عطر لگا رہے تھے، تو سب مجھے ان کی بہت یاد آئی کہ سیدہ آگے آگے ہوتی تھی، بھاگ بھاگ کے، دوڑ دوڑ کے مراقبہ حال کے کاموں میں دلچسپی لیتی تھی، خصوصاً مزار شریف پہ جانا، وہاں جا کے نعتیں پڑھنا، پڑھوانا، حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مدحت میں بہت سارے شعر پڑھنا۔ وہ بیچاری نہیں ہے یہاں، تو مجھے بہت یاد آئی اور میں نے یہی کیا اس وقت کہ ان کے نام سے چادر لے کے اس پہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا اور ان چادروں میں شامل کر دیا جو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پیش کی جانی تھی۔ یہ ایک دنیا کی رسم ہے یا دنیا کی ریت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی ضرورت ہے کہ یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اگر یہ آنا جانا نہ ہو تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جمود طاری ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے نہیں کہ جمود طاری ہو۔ موت، جس کو ہم موت کہتے ہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو حرکت ہے وہ موت ہی ہے۔ اگر موت نہ ہو تو انسان کے اوپر جمود طاری ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلے 1 دن کے ہوتے ہیں، پھر 2 دن کے ہوتے ہیں، پھر 3 دن کے ہوتے ہیں، پھر 1 سال کے ہوتے ہیں، پھر سال بہ سال عمر بڑھتی رہتی ہے۔ تو میں اس بات کو اس طرح سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور اپنے دوستوں کو بتاتا بھی ہوں، اور میں نے اس کو بار بار لکھا بھی ہے کہ یہ جب بچہ 1 دن کا ہوتا ہے
یعنی ایک دن کا ہو کر دوسرے دن میں جب داخل ہوتا ہے بچہ 2 دن کا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ ایک دن جو ہے وہ اس کے اوپر موت وارد ہو گئی۔ پھر جب بچہ 2 دن کا ہوتا ہے، وہ 2 دن غائب ہو گئے تو آدمی مرنے کے بعد غائب ہی تو ہو جاتا ہے، تو ان 2 دن پہ موت وارد ہو گئی۔ اور جب وہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کا بچی کی عمر کا 1 سال مر گیا، اور جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کے بعد جب 61 سال میں داخل ہوگا تو اس کے 60 سال مر گئے۔ اگر یہ مرنے کا عمل نہ ہو پھر کیا پوزیشن ہوگی، ذرا آپ تصور کریں، غور کریں۔ ایک بچہ جو پیدا ہوا اس کا 1 دن مرتا ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ بچہ 1 دن کا ہی رہے گا۔ 60 سال اگر گزر جائیں گے تب بھی بچہ 1 دن کا ہی رہے گا۔ جب بچہ 1 دن کا رہے گا تو بھائی وہ نہ بیٹھے گا، نہ وہ چلے گا، نہ وہ پھرے گا، نہ اس کا شعور ڈیولپڈ ہوگا، اور نہ اس کے اندر کوئی توانائی پیدا ہوگی، نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ اس کے اعصاب اور پٹھے اس قابل ہوں گے کہ وہ وزن اٹھا سکے۔ اب دیکھیے کتنا بھیانک ایک منظر سامنے آتا ہے کہ ایک بچہ، آپ یہ غور کریں، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بڑھتا ہی نہیں، 1 دن کا ہی رہتا ہے۔ اس قدر بھیانک بات ہے یہ کہ آدمی اگر اس کو سوچنے لگے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب 1 دن مرتا ہے اور بچہ 2 دن کا ہوتا ہے، جب 2 دن مرتے ہیں تو بچہ 3 دن کا ہوتا ہے، تو مرنا رحمت ہوا یا زحمت ہوئی؟ کیوں بھائی؟ تو آپ لوگ رحمت سے بھاگتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ ایک دنیا کی ریت ہے، رواج ہے کہ جو یہاں آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، جو یہاں پیدا ہو گیا، جو بھی نفس اس دنیا میں آ گیا، جو فرد اس دنیا میں آ گیا، اس کو یہاں سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو دیکھتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو بہرحال صبر آ جاتا ہے کہ بھئی سبھی کو جانا ہے۔ کہ ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسلاف تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ چلے گئے، جب ہم اپنا اسلاف بنتے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ خلش پیدا کرتی ہے کہ کس آدمی نے اس دنیا میں آنے کے بعد کس طرح زندگی گزاری، اس کی زندگی اپنے کام آئی یا غیروں کے کام آئی، اس نے زندگی حیوانات کی طرح گزار دی، یا اس نے اپنی زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بسر کر دی، مخلوق کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچا۔ تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی مخلوق کی خدمت میں گزار دی، مخلوق کا بھلا اس نے چاہا، تو پھر اس آدمی کا افسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد تھا، جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت تھی، جس کے دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھیلانے کا ایک جنون تھا، دیوانگی تھی۔ جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو بریک ضرور لگا، گاڑی چلتے چلتے رک گئی۔ اچھا یہ بھی عجیب اللہ کا نظام ہے کہ یہاں جب گاڑی رک جاتی ہے تو تھوڑی سی دیر تو لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مربوط اور مکمل نظام ہے کہ اس گاڑی کو پھر ڈرائیور دستیاب ہو جاتا ہے، وہ گاڑی پہ چڑھ پڑتی ہے، لیکن اس کی خدمات یاد رہتی ہے۔ تو سیدہ خاتون عظیم اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔
اور جو کچھ انہوں نے سلسلہ عظیمیہ کے لیے جد و جہد اور کوشش کی اور اپنے وقت کا اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایثار کیا، اللہ تعالیٰ اس کا انہیں اجر دے اور صلہ عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد انسان اور تو کچھ کر نہیں سکتا، مرنے کے بعد یہی ایک خدمت ہے کہ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے اور اس نے جو مشن چھوڑا ہے اس مشن کو چلانے میں بھرپور جد و جہد اور کوشش کی جائے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اسے یہاں سے تو شاید آخرت بھیجا جائے، تو شاید آخرت ایصال ثواب سے اللہ کی جو مخلوق ہے جو اس دنیا سے چلی گئی ہے اسے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس کا الگ یہ قانون ہے کہ کس طرح فائدہ پہنچتا ہے، بہرحال اسے فائدہ بہت پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب یہاں سے مرنے والے کے اعزاء اور اقربا، رشتہ دار اور اولاد ایصال ثواب کرتی ہے تو عالم اعراف میں مرنے والے لوگ، یہاں سے جانے والے لوگ اپنے قریب رہنے والے لوگوں کو وہ تحفے دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری بہن نے یہ بھیجا، میرے بیٹے نے یہ بھیجا، میرے باپ نے مجھے یہ بھیجا۔ جو ایصال ثواب جو یہاں سے جاتا ہے وہ کسی شکل میں اسے پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے دوران سیر عالم اعراف کے یہ دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے اور مٹھائی کے ڈبے پر وہ جو مٹھائی فروش ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہاں عالم اعراف میں مٹھائی کا ڈبہ اور مٹھائی کے ڈبے پہ مٹھائی فروش کا نام اور پتہ پورا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ مٹھائی کا ڈبہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے انہیں فلاں مٹھائی فروش کی مٹھائی پسند تھی تو ان کے اعزاء نے، رشتہ داروں نے اسی دکان سے مٹھائی خرید کے ایصال ثواب کیا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو قانون کے مطابق چونکہ اس بندی کو ایک مخصوص مٹھائی پسند تھی اس لیے اس کو اسی ڈبے میں پیش کیا گیا تاکہ اس کی خوشنودی میں اضافہ ہو۔ اسی صورت سے کپڑے ہم جو بھیجتے ہیں تو جیسے کپڑے ہم بھیجتے ہیں ویسے ہی من وہاں ان کو دے دیے جاتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے یہ کپڑے بھیجے۔ اگر اللہ کے کلام پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہاں کے باسیوں کو، عالم اعراف کے رہنے والوں کو، وہ اللہ کے جو انوار ہیں ان آیتوں میں، اللہ کی جو تجلیات ہیں، روشنی ہے، ان روشنیوں کی شکل میں مثلا کسی خاتون کے سر پہ تاج رکھ دیتے ہیں، مرد کے کوئی پگڑی بنا دیتے ہیں بہت اچھی خوبصورت سی، کبھی کوئی بہترین قسم کا روشنیوں کے ہیروں کا بنا ہوا ہار گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ جو کچھ یہاں سے بھیجا جاتا ہے وہ وہاں انہیں ملتا ہے۔ تو اب سیدہ خاتون عظیمی اب یہاں تو ہے نہیں اس دنیا میں، اس قانون کے تحت ہم سب ان کے مداح ہیں۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں جو ان کی خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ سب حضرات 3 دفعے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں اور 1 دفعے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب سیدہ خاتون عظیمی کو پہنچا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا الله استغفر. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذہن کھول دے اور میں ایسی باتیں عرض کروں جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے مفید ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں روحانی ورکشاپ کا انعقاد ہوتا ہے ہر مہینے. الحمدللہ وہ اس مہینے 3 سال کا کورس پورا ہو گیا. اس میں تھیوریٹیکل بھی ہے اور پریکٹیکل بھی تھا. اس مرتبہ کی روحانی ورکشاپ میں نظریہ رنگ و نور سے جو مضمون پڑھا گیا تھا اس کے ضمن میں جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے معروضات پیش کی تھی یا انہیں سمجھایا تھا اسی کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر روحانی بننا چاہے تو وہ کس طرح روحانی بنے. دوسرا سوال یہ تھا کیا اس دنیا میں کسی آدمی کا روحانی ہونا ممکنات میں سے ہے؟ اگر روحانیت ایک ایسا علم ہے کہ جو سیکھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا رہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ تو ایک بات جو بہت سیدھی سی ہے اور سب لوگ اس سے واقف ہے کہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم یافتہ ہوں. بچوں کو تعلیم دینے کے لیے والدین پیسے کا بھی اثار کرتے ہیں، وقت کا بھی اثار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بچے کی تعلیمی قابلیت کو جانچنے کے لیے بچے کا بار بار محاسبہ بھی کرتے ہیں. آج کل پہلے زمانے میں تو 6 سال کی عمر جب ہو جاتی تھی بچے کی، 7ویں سال میں داخل ہوتا تھا تب اسے اسکول میں داخل کرتے تھے.
बुजुर्गों का कहना यह था کہ 6 سال کی عمر سے پہلے بچے کو اگر اسکول میں داخل کر دیا گیا تو اس کی جو شعوری نشو و نما ہے وہ ناقص رہ جائے گی. جو کچھ پڑھانا ہوتا تھا 6 سال کی عمر تک وہ گھر میں ہی ماں باپ پڑھاتے تھے, بچے کو اسکول نہیں بھیجتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر بچے کو 2.5 سال کی عمر میں آپ اسکول میں داخل نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جاہل رہے. 2.5 سال کی عمر دیکھ لیجئے اور اسکول دیکھ لیجئے, اور اگر یہی لیل و نہار رہے تو ہو سکتا ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی بچے کا نام اسکول میں لکھوایا جائے. اس لیے 6 سال سے گھٹتے گھٹتے 3.5 سال کی عمر آ گئی ہے. اب ظاہر ہے آئندہ چل کے اس میں کمی ہوگی, اس لیے کہ تجربہ یہی ہے کہ بچہ پیچھے جا رہا ہے. بہرحال وہ بچہ جب اسکول میں داخل ہو جاتا ہے تو 3 سال تک وہ نرسری اور یہ کلاس اور وہ کلاس 3 سال تک اس کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ رنگوں کی شناخت کرائی جاتی ہے, کچھ کاغذ پہ تصویریں بنانی سکھا دی جاتی ہیں, ABCD یاد کرا دی جاتی ہے, اور 100 تک گنتی یاد کرا دی جاتی ہے. ABCD کے 28 حروف ہیں. یہ 28 حروف جب 3 سال میں کوئی بچہ سیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حروف A یاد کرنے میں بچے کو 40 گھنٹے لگتے ہیں, B یاد کرنے میں بھی 40 گھنٹے لگتے ہیں, اور C یاد کرنے میں بھی 40 گھنٹے لگتے ہیں. یعنی بچے کا شعور اتنا کمزور ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی عدم قبولیت ہوتی ہے کہ وہ لفظ اے 40 گھنٹوں میں یاد کرتا ہے. 40 گھنٹے ضرب در ضرب ہو کر 3 سال ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی ABCD شروع ہو کے قاعدہ شروع ہوتا ہے, کتابیں شروع ہوتی ہے, اور وہ 10 سال کے عرصے میں, اب تو 13 سال ہو گئے, 13 سال کے عرصے میں اس کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ علوم جو رائج ہیں وہ کیا ہے, اس کی افادیت معنویت اس کے ذہن میں نہیں آتی. علوم کیا ہے؟ مطلب ایک انجینئرنگ ہے, میڈیکل سائنس ہے, اور ایک سائنسی مضامین ہے, طبیعت ہے. یہ ہے اگر بچہ بہت زیادہ ذہین ہے تو وہ پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن زیادہ تر 99% بچے یہ فیصلہ نہیں کر پاتے 10 جماعت پڑھنے کے بعد بھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ جب وہ انٹر کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کا ایک ذوق بنتا ہے, یا اس کے کالج میں جانے کے بعد اس کو ایک رہنمائی ملتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ 10 سال تک جب بچہ پڑھتا ہے اور جو وقت اس کا گزرتا ہے اس کا ہم نے حساب لگایا تھا. اس میں احسان التصوف کتاب میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب بچہ میٹرک کرتا ہے تو اس کے گھنٹے 35,600 گھنٹے ہوتے ہیں.
میٹرک کی تعلیم آپ سب کو پتا ہے، اس کی افادیت کا بھی پتا ہے، اس کی اہمیت و حیثیت کا بھی علم ہے کہ میٹرک والا بندہ اب سپاہی بھرتی نہیں ہوتا، بہت ہی یعنی اس کو پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ میٹرک کو اگر آپ کہیں گے جس کی میٹرک کیا ہوا اس کو کوئی یہ نہیں آپ کہیں گے بھائی بہت پڑھا ہوا کچھ ہے، تو محض اتنا اس کو شربد ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ لکھنے لگتا ہے، کچھ پڑھنے لگتا ہے، وہ درخواست نہیں لکھ سکتا۔ اتنا شعور پیدا ہونے میں 35,600 گھنٹے لگتے ہیں، پھر وہ دوسرے اپنے تعلیمات میں لگ جاتا ہے اور اپنے پھر اس کو معاش کا فکر ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس ماحول میں بچہ پیدا ہوا اس ماحول میں تقریباً سب چیزیں یکساں ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، ستر پوشی، لباس، رشتہ داری کا تقدس، شادی بیاہ، بچے تقریباً ایک صحیح ہے سب۔ کوئی آپ امریکہ میں چلے جائیں، روس میں چلے جائیں، چین میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، شادی شادی ہے، کھانا کھانا ہے، کپڑے کپڑے، ستر پوشی ہے، علم کا حصول۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ماحول کے زیر اثر کہیں ذہانت زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں ذہانت کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آج کا بچہ پیدا ہوا وہ بچہ دنیاوی شعور سے کوئی الگ شے ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، 200 بتاتے ہیں یہاں کی 200 اسمبلیاں ہیں، تو یہ جو 6 ارب کی انسانوں کی آبادی ہے، ان 6 ارب کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ تقریباً سب کی ایک ہی ہے۔ ہر آدمی ماں کو ماں کہتا ہے، ہر آدمی باپ کو باپ کہتا ہے، ہر آدمی بیٹے کو بیٹا کہتا ہے، ہر آدمی کپڑے کو کپڑا کہتا ہے، ہر آدمی پانی پیتا ہے، ہر آدمی کھانا کھاتا ہے، ہر آدمی سوتا ہے، ہر آدمی بیدار ہوتا ہے، ہر آدمی کاروبار کرتا ہے، جو بھی کاروبار ہو، کوئی مزدوری کرے گا، کوئی ٹیچر بن جائے گا، کوئی کاروبار کھول لے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی سائنٹسٹ بن جائے گا، لیکن مشترک ہے ساری دنیا میں ایک ہی شعور ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب برطانیہ کا شعور الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، ہندوستان کا الگ ہے۔ شعور میں درجہ بندی تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن شعور کو ٹوٹلی ریفیوز نہیں کر سکتے کہ بھئی ہندوستان کا شعور الگ ہے، پاکستان کا الگ، ایسا نہیں ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوا وہ باشعور ہوا تو شعور کی عمر 16 سال رکھ لیجئے، آج کل 20 سال رکھ لیجئے، ویسے روحانی نقطۂ نظر سے آدمی باشعور 40 سال میں ہوتا ہے۔ چلیے یہ زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے، لاسلکی نظام کا زمانہ ہے، ایجادات و اختراعات کا زمانہ ہے، ذہن بہت تیز ہو گئے ہیں، تو آپ 20 سال رکھ لیں کہ 20 سال میں بچہ باشعور ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب آپ لوگ لیتے ہیں کہ جب بچہ پہلے دن پیدا ہوا تو پہلے دن اس میں شعور نہیں تھا، نہیں اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ وہ ماں کو ماں سمجھے، باپ کو باپ سمجھے، بھائی کو بھائی سمجھے، گرمی سردی کا اسے احساس ہو، کپڑے پہن لے، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا، اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا بھی نہیں سکتا تھا، مچھر کاٹ لیں تو اس کو یہ نہیں تھا کہ بھئی مچھر کو اڑا دے، ایسے کر دے۔ تو جب اس کو مکھی نہیں اڑا سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے اندر مکھی اڑانے کا شعور نہیں تھا۔ بچہ اگر کپڑے نہیں پہن رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے اندر ستر پوشی کا کوئی تصور نہیں تھا، اس کا شعور بالکل بلینک تھا۔
کچھ نہیں تھا اس میں، نہ کوئی نقطہ تھا، نہ کوئی لکیر تھی، نہ کوئی الف تھا، نہ کوئی بے تھا۔ اب 20 سال تک اس کے شعور کی آبیاری ہوئی، لیکن 20 سال میں جس شعور کی آبیاری ہوئی وہ شعور وہی ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے۔ ساری دنیا کی آبادی، معدوم آبادی جو ہے وہ 6 ارب بتائی جاتی ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ جو بچہ آج پیدا ہوا تو 20 سال کی عمر تک اس کے شعور کی سطح پر 6 ارب انسانوں کی چھاپ پڑ گئی ہے۔ یعنی جس طرح 6 ارب انسان دنیا کے سوچ بچار کرتے ہیں، اسی طرح آج کا بچہ بھی 20 سال کی عمر میں سوچ بچار کرے گا۔ اب شعور کی تعریف کیا ہوئی؟ ذرا آپ کو ذرا مشکل لگے گا، لیکن یہ مشکل ہے نہیں اگر آپ لوگ سمجھیں گے اسے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بات بالکل ذرا نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ذہن پہ زور پڑے، پڑھنے دیں زور پہ۔ ہر وقت آپ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کا بھی تو زور پڑتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں اگر فرض کیجئے میں کسی ایک کا نام لوں کہ محمود آج پیدا ہوا، 20 سال کے بعد وہ کیا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ وہ محمود 6 ارب انسانوں کے شعور کا عکس ہے۔ جس طرح 6 ارب انسان سوچ رہے ہیں، اس طرح وہ ایک بچہ سوچ رہا ہے۔ اب 6 ارب انسان کس طرح سوچ رہے ہیں؟ ان میں پیغمبر تو اب آتے نہیں ہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، اسی لیے کہ پیغمبروں کی سوچ ان 6 ارب انسانوں سے بالکل الگ اور مختلف ہوتی ہے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں ہی کرنا ہے، اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اسی میں جینا ہے، مرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہ میرا دادا رہا، نہ میرا نانا رہا، نہ میری اماں رہی، نہ میرے ابا رہے، کوئی بھی نہیں رہا۔ ایک مسافر خانہ ہے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو بالغ شعور کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ جو آج پیدا ہوا تھا اس کے اندر جو روحانی شعور تھا وہ 20 سال میں اس 6 ارب شعور کے دباؤ کی وجہ سے اس روحانی شعور سے محروم ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے جی مجھے تو روحانی بننا ہے۔ اب روحانی بننے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ کیا ترکیب ہو سکتی ہے بھائی؟ آپ کی سمجھنے کو آتی ہے؟ اب روحانی بننے کی یہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ بچہ پہلے دن میں جب اس دنیا میں آیا، پہلے دن اس کا وہ جو اوریجنل شعور تھا، جس شعور کے اوپر 6 ارب انسانوں کا شعور حاوی اور غالب آ گیا ہے، اس کو بحال کیا جائے۔ یا اور بھی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے جو بچے بیمار ہو جاتے ہیں نا، دماغی مریض جو ہوتے ہیں، یا نیورو سرجن بھی بیٹھے ہوں گے بہت سارے، جو مریض ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو کچھ ان کے دماغ میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں، ایسی دوائیاں ان کے لیے تجویز کی جاتی تاکہ وہ انہیں بھول جائے۔ اس میں ٹینکولائزر بھی دیتے ہیں اور نیند کی گولیاں بھی دیتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سوئی اٹک گئی ہے، ایک ہی خیال بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ 2 یا 10 20 خیال ریپیٹ ہو رہے ہیں، ان کو روک دیا جائے، دماغ کو سن کر دیا جائے، اور وہ علاج ہو بھی جاتا ہے اس سے۔
تو اسی طرح اگر آپ نے وہ شعور حاصل کرنا ہے جس شعور میں روحانیت بھری ہوئی ہے، اب یوں سمجھے نا جی ایک شیر ہے، اس شیر کے اوپر آپ نے 6 ارب پردے ڈال دیے، ایک پردہ، دوسرا پردہ، تیسرا پردہ، اور بالکل شیر کی شکل کے مشابہ کر دیا اس کو۔ اب اوریجنل شیر اگر آپ کو چاہیے تو آپ کیا کریں گے؟ 6 ارب پردے اتاریں گے اس کے اوپر سے، 6 ارب پرد جو اس کے اوپر سے اتر جائیں گے تو اصل شیر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ آپ لوگ غور فرمائیں، کیا 6 ارب انسانوں کے، جینیس بھی انسان ہیں، اس میں بیوقوف بھی انسان ہیں، کم عقل بھی ہیں، بہت ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، بغض و عناد رکھنے والے بھی ہیں، رحم و اکرام کرنے والے بھی، سب عکس ہیں۔ یہ 6 ارب جو عکس ہیں، جن عکسوں نے اصل شعور کو دبا دیا ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے؟ اب آپ یہ بتائیں کہ اس کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ عمر یوں میں سوچنا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو 6 ارب انسانوں نے اس کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ تعاون کیا، ہر قدم میں اس کے ساتھ تعاون کیا، اور اگر ذرا سا وہ ادھر ہوا تو سب سے پہلے ماں باپ نے مداخلت کی اور پھر تعاون کیا کہ نہیں بیٹا، یہ 6 ارب انسان جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، انہی کے مطابق کھانا ہے، انہی کے مطابق پینا ہے، انہی کے مطابق کپڑے پہننے ہیں، انہی کے مطابق گھر بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، پیسے جمع کرنا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ ایک آدمی 6 ارب میں سے ایک آدمی کہتا نا یہ 6 ارب والی بات جو ہے یہ غلط ہو گئی ہے، یہ تو میری جو اصل زندگی ہے، میری جو اصل روحانی زندگی ہے، جس زندگی میں ٹائم اسپیس کوئی چیز نہیں ہے، جس زندگی میں غیب و شہود برابر کی چیزیں ہیں، جس زندگی میں فرشتے نظر آتے ہیں۔ جب آدم کا بچہ عالم ارواح سے یہاں آیا تو اس بات سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بچہ فرشتوں کو دیکھتا تھا، وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے واقف تھا جس کو ہم آسمانی دنیا کہتے ہیں۔ جب وہ آسمانی دنیا سے اس دنیا میں آیا تو اس دنیا کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ آسمانی دنیا کے نقوش مدھم پڑھتے 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 ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ ابھی ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ انہیں منا کہیں، نہیں میں منا نہیں کہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ کیوں کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں؟ اس لیے کہ جب اسے منا کہا جاتا تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ 6 ارب انسانوں کے شعور سے ماورا بات کہی جا رہی ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اب میں نے روحانی شعور کو بالکل رد کر دیا، دفن کر دیا ہے 6 ارب انسانوں کے شعور کے اندر۔ اب ایک انسان وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، جب ہم اس دنیا کا تجزیہ کرتے ہیں، اس دنیا کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت پر تفکر کرتے ہیں، اس کو ٹٹولتے ہیں، اس کی ماہیت کو،
تو ہمیں تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہ دنیا تو بڑی ظالم ہے، بڑی بے وفا ہے، بڑی ہی احسان فراموش ہے کہ جتنا اس کو چاہو اتنا یہ بے وفائی کرتی ہے۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں گھر ساتھ نہیں لے جانے دیتی، جب ہم بینک بیلنس کرتے ہیں تو ہمیں بینک بیلنس کی چیک بک بھی نہیں، وہ رشتے دار لے جانے دیتے، چلو کفن میں چیک بک ہی رکھ دیں، ذرا تھوڑی تسلی تو ہو بھائی، چلو پیسے ساتھ تو جا رہے ہیں۔ دنیا بڑی بے وفا ہے بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بھی سالے دنیا کی بے بذاتی کی آتی ہیں، کبھی بادشاہوں کا نام آیا تھا، ایک شداد تھا، ایک نمرود تھا، ایک فرعون تھا، کسی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، لیکن کوئی بھی نہیں رہا، بڑے بڑے محلات بھی نہیں رہے، بڑی بڑی کوٹھیاں بھی نہیں رہی، بڑے بڑے گھر بھی نہیں رہے، جھوپڑیاں بھی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس تگ و دور جد و جہد کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر فائدہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آرام پا لیا ہے تو آرام تو ہم نے نہیں پایا بھائی۔ جب بچہ چھوٹا سا ہوا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جب ذرا بڑا ہوا تو اس کے گھر کی فکر پڑ گئی، اماں ابا کی، بھائی اماں ابا کی مدد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ پھر شادی ہو گئی تو جناب وہ بیوی کی فکر پڑ گئی، اس کے نخرے کبھی پورے نہیں ہوتے، آدمی چاہے کچھ ہی کرے۔ پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اولاد ہو گئی، اب ابا کو اولاد کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں، بس اولاد کے لیے کر دو، اولاد کے لیے کر دو، اولاد ضرور کرنا چاہیے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ یہاں تقریر سن کے جا کے اپنے بچے سے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ابا نے منع کر دیا ہمیں۔ لیکن نتیجے پر جب نظر جاتی ہے تو ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا، ہاتھ خالی نظر آتے ہیں۔ وہ ہمارے قادری صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بڑے دوہے شعر سنایا کرتے تھے، تو وہ ایک دعا انہوں نے سنایا تھا کہ جوائی لے گیا، نہیں دھی لے گیا جوائی، بیٹی کو دھی لے گیا جوائی، بہو لے گئی پوت، دھی لے گیا جوائی، بہو لے گئی پوت، جوانی لے گئی بیوی، ہم رہ گئے اس کے اوت۔ یعنی بچی کو پرورش کیا سینے سے لگا کے، رات دن خون پسینہ ایک کر کے، جب وہ دیکھنے کے قابل ہو گئی تو داماد صاحب لے گئے۔ بیٹے کے لیے آخرت خراب کی، بے ایمانیاں کی، چوریاں کی، جال سازی کی، بلیک مارکیٹنگ کی، رشوتیں لی، اور جب بچہ دیکھنے کے قابل ہوا کہ برابر کھڑا ہوا کہ بھئی واہ سبحان اللہ میرا ایک ساتھی مل گیا، وہ بہو لے گئی اسے۔ اب جوانی جب ختم ہو گئی تو وہ جناب بیوی صاحب کہنے لگی، ابھی ہمارے میاں صاحب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، وہ جب سے ریٹائرڈ ہوئے انہیں بڑی شکایت ہے اپنی بیگم سے، کہنے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد کہ میاں صاحب گھنٹے لا دو، میاں صاحب تھوم لا دو، کہنے بیٹھ ہی نہیں دیتی۔ تو جب انسان اپنا تجزیہ کرتا ہے کہ میں نے 60 سال 70 سال کی عمر میں کیا کیا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب رہ گیا اولاد کا بھئی مسئلہ کہ بھئی اگر اولاد کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ حضور قلندر بابا نے اس بارے میں مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اولاد کو کیا کھلایا، اولاد کو کیا پہنایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچوں کا پروگرام بنا دیا ہے، وہ بچوں کی جو روزی متعین ہوئی ہے
وہ باپ کو ملنی ہی ملنی ہے. جب پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، چونٹیوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، مچھروں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اب دیکھو لندن سے بھیج دیے لوگ کہ خالی خون پیو. اب جس کو دیکھو اس کے یہاں پھنسیاں نکلی، بھائی یہ کیا ہوا کہ جی مچھروں نے کاٹا. بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے روزی بھیجی ہے. ہر شے کو رزق فراہم ہوا ہے. تو لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وہ باپ کو ملتا رہتا ہے. یعنی بچوں کی وجہ سے والدین کو رزق ملتا ہے، والدین کی وجہ سے بچوں کو رزق نہیں ملتا. یہ قانون ہے، اس بات کو اچھی طرح آپ سے نشین کر لیں. بچوں کی وجہ سے والدین کو رزق ملتا ہے، ان کا بھی ملتا ہے، بچوں کو بھی ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ والدین کی وجہ سے بچوں کو رزق ملتا. اگر یہ بات ہوتی تو الٹ ہو جاتا. میں نے ایک دن پوچھا اس مقندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ سے کہ صاحب یہ پرندے اتنے اربوں خربوں پرندے ہیں، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اور جب یہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ بھئی یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں کسان، وہ دانہ بچ جاتا ہے تو اس کو چگ لیتے ہوں گے. تو میں نے کہا صاحب میرا ذاتی مشاہدہ تو یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو کرم خوردہ دانہ ہوتا ہے جس سے کیڑا لگ جاتا ہے، کسان بھائی وہ بھی نہیں چھوڑتا، جھاڑو سے سکیر لیتا، زمین کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بھئی میرے گائے بھینسیں کھائیں گے. پھر یہ اتنے پرندے یہ کہاں سے کھانا کھاتے؟ تو حضور قندر بابا نے فرمایا کہ اللہ کا یہ نظام ہے، پرندے غور کے غور اڑتے ہیں آسمان فضا میں، انہیں بھوک لگتی ہے. جب ان بھوک سے برا حال ہو جاتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نیچے زمین پہ اتریں گے تو دانہ ملے گا. چٹیل میدان میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، سڑکوں پر جب وہ پرندے زمین پر اترتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے پنجے زمین پر لگے اللہ تعالیٰ وہاں دانہ پیدا کر دیتا اور وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے. تاج الدین ناگپوری نے بڑا اچھا ایک دوہا کہا ہے، اجگر کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام. اجگر کہتے ہیں چوپاؤں کو، پنچھی پرندے. اجگر کرے نہ چاکری، یہ چوپائے جو ہے یہ کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتے، نوکری نہیں کرتے. چاکری والی نوکری نہیں کرتے، مزدوری بھی نہیں کرتے. پنچھی کرے نہ کام. اور یہ پرندے جو ہیں یہ دکانیں نہیں کھولتے، مارکیٹیں نہیں سجاتے. اجگر کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام. داس ملوکا کہہ گئے، داس ملوکا تخلص کرتے تھے، داس ملوکا اللہ کا غلام. تاج الدین کا جو شاعر کا تخلص تھا وہ داس ملوکا تھا. داس ملوکا کہہ گئے سب کے داتا رام، سب کو اللہ کھلا. تو اگر والدین اب یہ سوچیں کہ صاحب ہم کمائی کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ یہ سوچ غلط ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ والدین اپنی بچوں کی قسمت کا کھا رہے ہیں. ان کی اپنی قسمت بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ بچوں کی بھی قسمت ہے. بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ والدین بیچارے پریشان ہیں، مفلوق الحال ہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے. ابھی میرے پاس ایک خاتون آئی تھی، وہ کہنے لگی کہ جی میں نے اپنے میاں سے کہا تھا کہ میں تو تمہارے بغیر اس دنیا میں زندہ رہ ہی نہیں سکتے. تو ان کا بھگوان کتنے دن رہ سکتی ہے؟
کہہ رہے ہفتہ بھر نہیں تو چلو 15 دن زندہ رہ لوں گی. وہ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ میاں صاحب کا انتقال ہو گیا. اب وہ ایک ہفتہ انہوں نے انتظار کیا، ہم مروں تب مروں، ہم مروں تب مروں. وہ برسی آ گئی، دوسری برسی آ گئی، تیسری برسی آ گئی، چوتھی برسی آ گئی، 10ویں برسی آ گئی. تو مجھ سے آگے وہ کہنے لگی کہ جی ابا جی عجیب بات ہے، میں تو یہ کہتی تھی اپنے میاں سے کہ ایک ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی، اور مجھے تو اب اتنے سال ہو گئے میں تو مری نہیں. اور میں بیمار رہتی تھی، ہاتھ میں دوا کا پیالہ رہتا تھا، وہ پیالہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا مرنے کے بعد. میں تو صحت مند بھی ہو گئی، میرے بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، میرا گھر بھی بن گیا. تو اب جب آپ یہ دیکھیں گے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سب کرنا چاہتے ہیں، ہر ماں باپ کو کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے. لیکن بچے بڑے ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتے ہیں، ان کے گھر بھی بن جاتے ہیں، ان کے کاروبار بھی اچھے ہو جاتے ہیں. تو رزق کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے ہاں، تو حضور خندر بابا نے یہ فرمایا کہ وہاں یہ پوچھا جائے گا اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے اپنی اولاد کو کیا کھلایا. اس لیے ہر ماں باپ کی خواہش ہے جو کچھ اسے ملتا ہے اپنے سے اچھا اولاد کو کھلاتا ہے، اپنے سے اچھا اولاد کو پہناتا ہے. ایک قدرتی بات ہے. تو جب ایک آدمی سنجیدہ آدمی، نیوٹرل آدمی، جانبدار آدمی، سوچ بچار والا آدمی دنیا کی حقیقت کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اس کا کھول لگاتا ہے، اس کو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اکیلا ہی ہو جائے گا. جب وہ پیدا ہوتا ہے جب بھی دوسرے کپڑے ڈالتے ہیں، جب وہ مرتا ہے تب بھی دوسرے کپڑے ڈالتے ہیں، کفن. تو کہتے ہیں اس کا دنیا کا فائدہ کیا ہوا بھائی. اب اس کے سامنے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. اس دنیا کی زندگی لام و تنہائی ہے. اس دنیا کی زندگی چلیے 80 سال ہوگی، اول تو کہاں 80 سال، اب تو کراچی میں تو 55-60 سے زیادہ کوئی جیتا ہی نہیں. پتہ نہیں کیا عمر یہاں کی گھٹتی چلی جا رہی ہے. تو کہتے یہ میں نے کیا کیا. اب اسے تلاش ہوتی ہے کہ بھائی اس زندگی کے شب و روز کیا ہیں، ماہ و سال کیا ہیں، اس زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے. جب وہ اپنے آپ کو تہی دامن دیکھتا ہے، مفلس و خلاش دیکھتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ بھائی اب یہ جو کچھ ہو گیا یہ تو ہو گیا، اب اس دنیا کے سفر کی بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے. اس دنیا میں جانے کے لیے بھی کوئی راستہ ملنا چاہیے، کوئی روزن کھلنا چاہیے. اب جب وہ ایک آدمی، یہ کون آدمی ہے؟ یہ ایک آدمی کون ہے؟ 6 ارب انسانوں میں سے ایک آدمی کون ہے؟ 6 ارب انسانوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے شعور پر 6 ارب انسانوں کی چھاپ لگی ہوئی ہے، ٹھپے لگے ہوئے ہیں. اور یہ ٹھپے 20 سال میں لگے ہیں. اب ایک تختی ہے، تختی کے اوپر آپ کچھ لکھتے ہیں. اب اس کو آپ تختی کے اوپر کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ تختی کو دھوئیں گے، اس کے اوپر کوئی لیپ پوت کریں گے، پھر اس کے اوپر نئی تحریر کریں گے. تو جب 6 ارب انسانوں کے شعور سے بغاوت کر کے آپ ایک اللہ
وحدہ لا شریک کے شعور کو اپنے اندر نقش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ زور سے بولو. 6 ارب انسانوں کے شعور کو دھونا پڑے گا. 6 ارب انسانوں کے شعور کے نقوش کو دھندلا کرنا پڑے گا. جب تک 6 ارب انسانوں کے شعور کی جو کیفیت ہے، جب تک 6 ارب انسانوں کی جو شعور کی چھاپ ہے، آپ اسے مٹائیں گے نہیں، اس کے اوپر دوسری تحریر نہیں لکھی جا سکتی. اس دنیا میں جانے کے لیے بھی کوئی راستہ ملنا چاہیے، کوئی روزن کھلنا چاہیے. اب جب وہ ایک آدمی، یہ کون آدمی ہے؟ یہ ایک آدمی کون ہے؟ 6 ارب انسانوں میں سے ایک آدمی کون ہے؟ 6 ارب انسانوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے شعور پر 6 ارب انسانوں کی چھاپ لگی ہوئی ہے، ٹھپے لگے ہوئے ہیں. اور یہ ٹھپے 20 سال میں لگے ہیں. اب ایک تختی ہے، تختی کے اوپر آپ کچھ لکھتے ہیں. اب اس کو آپ تختی کے اوپر کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ تختی کو دھوئیں گے، اس کے اوپر کوئی لیپ پوت کریں گے، پھر اس کے اوپر نئی تحریر کریں گے. تو جب 6 ارب انسانوں کے شعور سے بغاوت کر کے آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے شعور کو اپنے اندر نقش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ زور سے بولو. 6 ارب انسانوں کے شعور کو دھونا پڑے گا. 6 ارب انسانوں کے شعور کے نقوش کو دھندلا کرنا پڑے گا. جب تک 6 ارب انسانوں کے شعور کی جو کیفیت ہے، جب تک 6 ارب انسانوں کی جو شعور کی چھاپ ہے، آپ اسے مٹائیں گے نہیں، اس کے اوپر دوسری تحریر نہیں لکھی جا سکتی. یا لکھی جا سکتی ہے؟ تو اب ایک آدمی ایک طرف ہے، 6 ارب انسان ایک طرف ہے. تو وہ ایک آدمی نے 6 ارب انسانوں سے بغاوت کر دی ہے. وہ کہتا ہے یہ 6 ارب انسانوں کو شعور نہیں چاہیے، یعنی اتنا نہیں چاہیے کہ جس سے میری وہ دنیا خراب ہو. تو 6 ارب انسانوں کی شعور کی چھاپ کو مٹانے کے لیے انسان کے اندر کتنی ول پاور چاہیے؟ کتنی ول پاور چاہیے؟ 6 ارب انسانوں کے برابر چاہیے نا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ 6 ارب انسانوں کی شعوری بغاوت کے ساتھ ساتھ ان 6 ارب انسانوں میں رہنا بھی چاہتا ہے. یہاں نہ رہے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں، یہاں اسے رہنا بھی ہے اور 6 ارب شعوروں کو مقابلہ بھی کرنا ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا، فرض کیجیے آپ 1 سال 2 سال 3 سال 20 سال تک آپ آئے. اس کے مطلب 20 سال میں 6 ارب شعور آپ کے دماغ میں مرتسم ہو گئے، نقش ہو گئے. اب ان کو مٹانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یا دھندلا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یا اتنا ہی دھندلا ہو جائے کہ اس پر ملتانی مٹی پوت کے چلو کچھ اور لکھ دو؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 19-20
سال کے جو فرض ہیں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ 20 سال کے شعور میں سے ایک دن کم کر کے پیچھے ہٹنا ہوگا. 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں، تو اس کے مطلب ہے 19 سال 365 دن میں سے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو 19 سال 364 دن میں داخل ہونا ہوگا. پھر 63 میں ہوگا، پھر 62 میں ہوگا، پھر 60 میں ہوگا. اسی طرح سال نکل جائے گا، اور سال نکلنے کے بعد آپ 19 سال میں آ جائیں گے. یعنی آپ نے جب اپنے آپ کو ریورس کیا، آپ نے جب اپنی نفی کی، آپ نے اپنے آپ کو جب دھویا، آپ نے جب اپنے اندر 6 ارب شعور کو کھرچا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ 1 سال بھر کوشش کرتے رہے. اب 20 سال میں عمر میں آپ کے اندر 6 ارب شعور کار فرما ہے. اب آپ 19 سال میں پیچھے جانا چاہتے ہیں، 19 سال کی عمر میں پیچھے جانا چاہتے ہیں. 19 سال کے بعد 18 سال، 17 سال، 15 سال، 10 سال، 12 سال، 5 سال، 2 سال، 1 سال اور 1 دن. تو جس طرح آپ 1 دن سے 2 دن، 2 دن سے 3 دن، 3 دن سے 5 دن، 1 سال، 2 سال، 20 سال تک بڑھے، اسی طرح آپ کو ریورس ہونا ہوگا. جو کسی بھی طرح حساب کتاب میں نہیں آتا، جو بظاہر ممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن ممکن ہے، روحانیت میں ممکن ہے. 20 سال کا آدمی 1 دن کا بچہ بن سکتا ہے. اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. رات کو سونے سے پہلے اپنی 20 سال کی عمر میں سے روزانہ 1 دن گھٹاتے چلے جاؤ. وہی بڑا عجیب بات ہے بھائی، کیسے 1 دن گھٹا دیں زندگی کا 20 سال میں؟ چلو اب 20 سال کے تو نہیں، ہم تو 40 سال کے ہیں، تو بھائی 40 سال میں سے 1 دن گھٹا دو. کس طرح گھٹاؤ؟ 40 دن میں سے اس طرح 1 دن گھٹاؤ کہ آپ 1 دن ریورس ہو کے 1 دن کی تمام کیفیات کو، تمام خیالات و احساسات کو، تمام جذبات کو ذہنی طور پر سوچیں اور یہ تصور کریں کہ اب ہم 40 سال کے نہیں ہیں، 40 سال میں 1 دن کم کے ہیں. تو جب آپ روزانہ 10 منٹ یا 15 منٹ 1 دن گھٹائیں گے تو 365 دن میں 1 سال گھٹ جائے گا. لیکن اس گھٹنے کے حساب میں اب 365 دن گھٹے، پھر 365 دن گھٹے، پھر 365 دن گھٹے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 40 سال کے ہیں تو 40 سال مزید آپ کو ریورس ہونے میں لگیں گے. میں حساب کتاب پڑھا ہوا نہیں، صحیح کر رہا ہوں یا بھی کہیں غلط ہو گیا ضرب تقسیم؟ بھئی 40 سال کی عمر میں جب آپ 1 دن گھٹائیں گے تو روز گھٹتے 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 40 سال میں ہی گھٹیں گے نا. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اب ہمیں انسان کی زندگی کا وہ نہج تلاش کرنا ہوگا، انسان کی زندگی کو چلانے والے اس قانون کو ڈھونڈنا ہوگا جس قانون کی بیلٹ پر انسان کی زندگی متحرک ہے. وہ بیلٹ کیا ہے؟ وہ بیلٹ کیا ہے؟ وہ بیلٹ یہ کہ انسان کی زندگی، جس کو آپ شعور بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کی
زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے خیال کے اوپر، اطلاع کے اوپر. اگر اطلاع نہیں ہوگی تو زندگی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے قانون یہ ہے کہ جب تک اندر سے، آپ کے انر سے اس بات کا تقاضا نہیں ابھرے گا کہ آپ کو کچھ کھانا ہے، اس کا نام آپ نے بھوک رکھا ہوا، آپ کچھ نہیں کھا سکتے. جب تک آپ کے اندر سے یہ تقاضا نہیں ابھرے گا کہ ہمیں کچھ پینا ہے، ہاتھوں کی سرابی کے لیے کچھ چاہیے، آپ پانی نہیں پی سکتے. یا پی سکتے ہیں؟ آپ اتنے سارے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ بتائیں صبح کو آپ سو کر اٹھتے ہیں، ذہن آپ کو معروف ہے، دفتر جانے کا خیال نہیں آتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دفتر پہنچ جائیں گے؟ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صبح کو اٹھے، ذہن معروف ہے، کوئی خیال ہی نہیں آ رہا ہے، دفتر جانے کا بھی خیال نہیں آ رہا ہے. 100 آدمی میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جو دفتر چلے جائیں گے؟ جی کیوں؟ تو آپ جب دفتر گئے تو آپ گئے یا خیال گیا؟ خیال ہی نہیں گیا نا آپ کو. آپ تو نہیں گئے یا آپ گئے؟ تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دفتر نہیں گئے؟ بھئی خیال اگر دفتر کا نہیں آیا اور دفتر نہیں آپ گئے تو کون گیا دفتر؟ بھائی آپ گئے یا خیال گیا؟ خیال آپ کو اپنا معمول بنا کر کشاں دفتر لے گیا. اگر خیال نہ آپ کو لے جاتا تو آپ وہیں پڑے رہتے اپنے بسترے میں. اللہ حاصل قیاس، زندگی کا ہر عمل خیال کے اوپر قائم ہے. خیال کہیں سے آئے گا، وہ خیال آپ کا دماغ محسوس کرے گا، اس کے اندر معنی پہنائے گا. جب خیال اور کے اندر معنی دماغ پہنائے گا تو اعصاب اور متحرک ہوں گے اور نتیجے میں آپ چل پڑیں گے. بالکل ایسی بات ہے کہ گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہے، اب گاڑی چلانے کا کیا مطلب ہوا کہ گاڑی کو ایک خیال آئے کہ میں چلوں، تو جب تک اسپارکنگ گاڑی میں نہیں ہوگی ڈائنو میں اور پیٹرول نہیں چلے گا آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، نہیں چلے گی. کتنی اچھی گاڑی ہو. بالکل یہ صورت انسان کی ہے کہ اگر انسان کو زندگی میں کسی ایک کام، 2 کام، 10 کام، 20 کام کا خیال نہیں آئے گا وہ نہیں کرے گا، گمسم بیٹھا رہے گا. کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے وہ گمسم بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کھانے ہی نہیں کھاتے، سوکھ جاتے ہیں؟ بھئی یہاں کوئی بہت سارے ڈاکٹر صاحب ہوں گے ایسے مریض دیکھے نہیں کہ گمسم بیٹھے ہوئے انہیں کھانے کا خیال ہی نہیں آتا، دے دیا کھا لیا، نہیں دے دیا نہ کھا لیا. اچھا دے بھی دے دے تو وہ منع کر دیتے. تو زندگی کا دار و مدار کائے پر ہے؟ زور سے بولو ذرا، میں زور سے اس لیے بولو آپ میں سمجھ رہا ہوں آپ سونے گئے ہوں گئی. اچھا بھائی یہ بات سنو، میں جو ہے نا تقریر میرا خیال ہے کچھ بھاری ہو گئی، زیادہ قانون اس میں زیادہ آ گیا ہے. وہ جو لوگ سن رہے ہیں نا، جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں، جو سو رہے ہیں نہ اٹھائیں. اچھا یہ تو ماشاءاللہ ساری جاگ رہے ہیں. تو زندگی کا دار و مدار کہیں پر ہے؟ انفارمیشن کے اوپر ہے.